بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. صدق الله العظيم. तू साया करम कमा, तू मौला करम कमा। तू साया करम कमा, तू मौला करम कमा। तू साया करम कमा, तू मौला करम कमा। खैर मेरी झोली पा, खैर मेरी झोली पा। तू साया करम कमा, तू मौला करम कमा। तू साया करम कमा, तू मौला करम कमा। तू पर्दे पावण वाला, तू करम कमावण वाला। मेरे भी ऐ बुलका, तू साया करम कमा, तू मौला करम कमा।
کما جیڑے لاچار نے مولا جیڑے بیمار نے مولا جیڑے لاچار نے مولا جیڑے بیمار نے مولا انہاں نوں دے دے شفا تساں کرم کما تو مولا کرم کما تساں کرم کما تو مولا کرم کما علی حسنین دا صدقہ تے زہرا پاک دا صدقہ علی حسنین دا صدقہ تے زہرا پاک دا صدقہ سن لے سب دی دعا تساں کرم کما تو مولا کرم کما تساں کرم کما تو مولا کرم کما تساں کرم کما تو مولا کرم کما تو ستر ماوا جنہ پیار تو کرنا ہے مولا تو ستر ماوا جنہ پیار تو کرنا ہے مولا معاف کر میری خطا تساں کرم کما تو مولا کرم کما تساں کرم کما تو مولا کرم کما مکا دے سارا رولا جو بے اولاد نے مولا مکا دے سارا رولا جو بے اولاد نے مولا تو کر دے انہاں نوں عطا تساں کرم کما تو مولا کرم کما تساں کرم کما تو مولا کرم کما تساں کرم کما تو مولا کرم کما بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ خواتین حضرات، آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں رحمت رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں۔ آپ لوگ جانتے ہیں عشرۂ مغفرت کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ ہمارے پاس ہر لمحہ گزرنے والا اس قدر قیمتی ہے۔ دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مہینے سے، اس عشرے سے، ہر ایک لمحے سے وہ تمام فیوزات سمیٹ سکیں جو کہ ہم اگر چاہیں تو سمیٹ سکتے ہیں، مگر احادیث میں ہی ملتا ہے کہ بڑا ہی وہ بد نصیب انسان ہوتا ہے جو اس مہینے سے برکات اور فیوزات نہ سمیٹے۔ تو اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ کرنا اور ہمیں اپنی زندگیوں میں بدلنے کی توفیق عطا فرمانا انشاءاللہ۔ یہ جو تمہیداً ذرا دعا میں نے کی، اس کے پیچھے ایک اہم بات آج کا ٹاپک ہے، وہ اس طرح سے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ آتا ہے تو بہت ساری تیاریاں ہوتی ہیں، تو جو ذخیرہ اندوز ہوتے ہیں، جو یہ مختلف انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں، جو مختلف ہمارے تاجر ہوتے ہیں، وہ ذخیرہ اندوزی، کچھ لوگ ملاوٹ، مہنگائی کا یہ ایک دورہ شروع ہو جاتا ہے، جبکہ یہ مہینہ یا اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیں تو جب کرسمس ہوتا ہے یا ایسے تہوار آتے ہیں تو بالکل جتنے بھی ریٹس ہوتے ہیں وہ لائک 70% سیلز لگ جاتی ہیں، بٹ اٹس انفارچونیٹ کہ ہمارے یہاں پر
ایسا نہیں ہوتا بلکہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ملاوٹ کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں, اور بہت سارے مختلف مقامات پر اس کو لعین, خطاکار اور ملعون کہہ کے پکارا گیا ہے. تو خواتین و حضرات, آج یہی ہم نے جاننا ہے کہ یہ جو ملاوٹ کا سلسلہ ہوتا ہے اور جو مہنگائی ہو جاتی ہے اور جو ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے خاص طور پہ اس رمضان میں اور ویسے بھی ادروائز, اس حوالے سے ہمیں کس طرح سے بچنے کی ضرورت ہے اور کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور کس طرح سے اپنی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے, نہ کہ ہم لوگوں کی زندگیوں کو مشکل بنائیں. سب سے پہلے مہمانوں کی میں تعارف کروانا چاہوں گی. تلاوت کلام پاک پڑھنے کا شرف حاصل کیا قاری محمد عمیر علی بھائی نے, بہت شکریہ. بہت ہی خوبصورت کلام سے آغاز ہوا. شہباز قمر فریدی بھائی اور ان کے ہمنوا جزاک اللہ بہت پسند کر رہے ہیں, آپ کو ویسے ہی دنیا پسند کرتی ہے مگر ہمارے اس چینل کے ذریعے بھی بہت اپریسیشن آ رہی ہے. جی, روز کی طرح فرائیڈے کو چھٹی کی ہمارے بھائی نے, لیکن آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد فاروق القادری صاحب, بہت شکریہ, ویلکم ونس اگین. ہمارے ساتھ ہمارے لیے بہت ہی محترم علامہ سید ظہیر الحسن نقوی صاحب, بہت شکریہ ایک بار پھر آپ تشریف لائے. ہماری جو تیسری گیسٹ ہیں آج ڈاکٹر رافعہ رفیق, ماہر نفسیات ہیں, ایسوسیٹ پروفیسر اپلائیڈ سائیکالوجی میں. انشاءاللہ اس حوالے سے ضرور ہم بات کریں گے کہ آخر سائیکلوجیکلی بھی کیا ہوتا ہے کہ لوگ آسانیاں کرنے کی بجائے مشکلات پیدا کر دیتے ہیں. جی مفتی صاحب, آپ سے آغاز گفتگو کرنا چاہوں گی. ملاوٹ, جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم جب لوگوں کے حقوق کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ کامل انسان تم اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک تم اپنے بھائی کے لیے یا دوسروں کے لیے وہ نہ سوچو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. کیا فرمائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ٹاپک آپ نے منتخب کیا ہے یہ ہماری بڑی اہم معاشرتی ذمہ داری کی جانب ہمیں متوجہ کرتا ہے, اور بہت بڑی خرابی جو ہمارے معاشرے میں ہے, جو ذہنی انتشار کا بھی باعث ہے, لوگوں کی صحتوں میں خرابی اور مرض کا بھی باعث ہے, اور قرآن و سنت نے اس کی بہت مذمت کی ہے, دنیا کی بربادی اور آخرت کی تباہی کا باعث ہے. بڑا اہم ٹاپک ہے. اس حوالے سے سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ملاوٹ کیا ہے. ٹھیک. ملاوٹ کہتے ہیں کہ کسی ایک چیز کے ساتھ کسی دوسری شے کو ملا دینا. ٹھیک ٹھیک. ملاوٹ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک کامل شے کے ساتھ جب ناقص شے کو ملایا جاتا ہے تو وہ شے اپنی اصل حیثیت اور حقیقت میں باقی نہیں رہتی. ٹھیک. لینے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں شے اصل حقیقت اور حیثیت کی لے رہا ہوں, جبکہ وہ ہوتی ہے دھوکے پر مبنی ایک ایسی شے جو ملی ہوئی ہے کسی اور ناقص شے سے. بالکل صحیح. ملاوٹ نہ صرف غذاؤں میں ہے, ہاں جی, بلکہ ہر شے میں ملاوٹ ہو گئی ہے آج کل. ہماری فیلنگز میں, ہمارے رشتوں میں, ہمارے نفس میں, ضمیر میں, ہر جگہ. دودھ سے لیں, نمک لیں, آپ مرچیں لیں, شہد لیں, سبزیاں لیں, گوشت لیں, ایون کہ پیٹرول. ٹھیک. اچھا, پیٹرول میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے؟ پیٹرول میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے, ہر شے میں ملاوٹ ہے. صحیح. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملاوٹ کر کے ہم نے دوسرے کو ہم نے بیچ دیا اور نفع حاصل کر لیا, لیکن در حقیقت ہم نے اس کو دھوکہ نہیں دیا, اپنی ذات کو دھوکہ دے دیا. اتنی اچھی بات. اتنا بڑا نقصان ہم نے کیا ہے کہ جو آپ نے حدیث پڑھی بخاری کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, اس فرمان کا اگر مفہوم ہمارے ناظرین سمجھ لیں تو جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے وہ کبھی ملاوٹ نہیں کرے گا. ہم مسلمانوں کے پاس عمل اور نیکی کی بنیاد پر بخشش کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ میں بخشا جاؤں گا. تو پھر کس بنیاد پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی ہے کہ سرکار مجید کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی کی نسبت ہے, آپ کی شفاعت کی بدولت اللہ کرم کرے گا. اب یہی نسبت اگر ختم ہو گئی تو کیا بچے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غشنا فلیس منا. بعض حدیثوں میں من غشا ہے, بعض جگہ من غشنا ہے. یہ نا کا لفظ یہ بتا رہا ہے جمع متکلم کی ضمیر کہ جس نے امت مسلمہ کے کسی ایک فرد کو بھی دھوکہ دیا اس نے مجھے دھوکہ دیا. بے شک. ایک بات. بے شک. دوسرا من غشنا فلیس منا, کہ جس نے ہمیں دھوکہ دیا یعنی میری امت کے کسی ایک فرد کو بھی دھوکہ دیا
اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اوہ مطلب اب یہ کتنا بڑا خسارہ. آپ مالی نقصان اور ان خساروں کو تو ایک طرف رکھیے, جو کہ شے اور حقیقت بات یہ ہے کہ آپ اگر خالص شے بیچیں تو اللہ آپ کو نفع زیادہ دیتا ہے. ویری ٹرو. اور نہیں تو آپ کے رزق میں برکت آ جاتی ہے. آپ دیکھیں جہاں کہیں کوئی خالص دودھ بیچتا ہے, لوگ اس کو زیادہ پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں, کہتے ہیں چیز ہمیں خالص دے. بالکل بالکل. یہ بہت بڑا خسارہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت توڑ دیں. تو خدا ذرا اپنے عمل پر غور کریں کہ ان چند روپیوں کے لیے آپ کس کے ساتھ اپنی نسبت کو قطع کرنا چاہ رہے ہیں. ایک اور حدیث سنا دوں. جی بسم اللہ. بخاری میں یہ حدیث پاک ہے, کہتے ہیں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شاپ پر بیٹھتے تو آنے والے ہر کسٹمر کو آپ اپنی پروڈکٹ کی جو نیگیٹیویٹی ہے وہ بیان کرتے کہ اس میں یہ بھی خامی ہے, یہ بھی خامی ہے. تو کسی صاحب نے کہا کہ اس طرح تو آپ کبھی پروفٹ نہیں پا سکتے, آپ کو نقصان ہوگا, کون لے گا آپ سے. تو وہ فرمانے لگے جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کیا تھا تو حضور نے ایک بات پر مجھ سے بیعت لی تھی, وعدہ لیا تھا کہ اے جریر تم کبھی کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دینا. سبحان اللہ. اب میں اس بیعت کو قائم رکھنے کے لیے اپنی ذمہ داری انجام دے رہا ہوں. مجھے فائدہ ہو نہ ہو میری وہ بیعت نہ ٹوٹ جائے, وہ وعدہ نہ ٹوٹ جائے, میرے پیش نظر رہتا ہے. ہم کلمہ پڑھ کر دراصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کرتے ہیں, یا رسول اللہ آج سے ہم اپنی خواہشات کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے, آپ کے حکموں کے تابع رہ کر اپنی زندگی بسر کریں گے. تو جب آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو دراصل اس وعدے اور اس کے کمٹمنٹ کو توڑتے ہیں. بہت اچھی بات. اور ہمیں اس بات کی تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت ضرور کروائیں گے, مگر ہمیں باقی جو ان کی باتیں ہیں شاید ان کے اوپر نعوذ باللہ کہنا بھی نہیں چاہیے, مگر وہ بھی یقین کامل ہونا چاہیے کہ اگر آپ لوگوں کو دھوکہ نہیں دیں گے, ملاوٹ نہیں کریں گے تو اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا. میں قبلہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, امام علی فرماتے ہیں کہ ملاوٹ کرنا سرکش لوگوں کی خصلت ہے, کمینوں کی عادت ہے, اور زبان شیریں ہوتی ہے اس کی مگر دل اس کا تلخ ہوتا ہے, بدبختی کی علامت ہے. یہ تمام چیزیں بیان کی ہیں امام نے ملاوٹ کرنے والے کے حوالے سے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں, ہم سمیت, ہم شاید چیزوں میں نہیں کرتے ملاوٹ مگر ہم اپنے رشتوں میں اور بہت ساری چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں. میں چاہوں گی کہ جہاں کوئی جس بھی طریقے سے ملاوٹ کر رہا ہے اس کے حوالے سے آپ کچھ فرمائیے تاکہ آج کچھ لے کر جائیں یہاں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف. یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور معاشرے کی بہت بڑی بیماری ہے, اور نہ فقط یہ کہ اس کا تعلق دنیا سے ہے بلکہ دنیا اور آخرت سے ہے. بے شک. میں اس لیے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کے لیے تھوڑا پیچھے کی طرف جانا چاہوں گا, اس لیے کہ جب بھی کوئی انسان ملاوٹ کرتا ہے, ذخیرہ اندوزی کرتا ہے یا دھوکہ دیتا ہے کسی بھی حوالے سے, یقیناً اس کی اعتقادات کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے. بالکل وہ شاید زندگی کے فلسفے کو سمجھ نہیں پاتا اور وہ یقیناً دھوکے کا شکار ہوتا ہے. اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں, کس لیے آئے ہیں, کیا کرنا ہے, کیا کرنے کے لیے آئے ہیں. درست. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں, ہم نے اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے تو آنے اور جانے کے درمیان کا وقت بھی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں. ہم اس دنیا میں کما کر دولت اکٹھی کرنے کے لیے نہیں آئے, اس دنیا کے اندر محلات بنانے کے لیے نہیں آئے, اس دنیا کے اندر دھوکہ دینے کے لیے نہیں آئے, اور ساری زندگی ہمیشہ کے لیے یارہ رہنے کے لیے نہیں آئے. جب نہیں آئے اور ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور جب اس حصار کلمہ کے اندر آ گئے تو جب انسان مسلمان ہو جاتا ہے تو مسلمان بننے کے بعد در حقیقت آغوش رحمت کے دائرے میں آ جاتا ہے, اس حصار کے اندر آ جاتا ہے کہ جس میں یقیناً امن بھی ہے, کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمن من عذابی. یہ ایک ایسا قلعہ ہے کہ جب انسان کے اندر انسان داخل ہوتا ہے تو پھر اللہ کے عذاب سے امن میں آ جاتا ہے. اچھا اب ہوتا کیا ہے, انفارچونیٹلی جب کوئی انسان داخل ہوتا ہے رحمت پروردگار کے اندر تو یہاں ظاہر ہے اس کے لیے نعمات ہیں, برکات ہیں, رحمات ہیں, غفران ہیں,
شفاعت حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، دنیا ہے، عذاب قبر سے نجات ہے، فشار قبر سے نجات ہے، یہ سب کچھ آخر میں بھیجت اس کے لیے. ٹھیک. لیکن اب انسان جس کو سمجھ نہیں آتی، اے مسلمان تجھے اللہ نے اپنی رحمت میں لے لیا، لیکن تو بار بار اس حصار سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس نعمات اور رحمات سے نکل کر اس عذاب کے دائرے میں چلا جائے. اس کی مثال جو بھی مفتی صاحب نے فرمایا ہے، اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر کہوں گا، حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے، من غشہ، جس نے بھی ملاوٹ کی فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تم آغوش رحمت پروردگار میں آ گئے ہو، اب ان حرکات کی وجہ سے بار بار باہر نکل رہے ہو. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. جب تم اللہ کی رحمت میں ہوتے ہو، اللہ کی ولایت میں ہوتے ہو، تو پروردگار تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے. لیکن جہاں تم نے جھوٹ بولا، جہاں تم نے ملاوٹ کی، جہاں تم نے ذخیرہ اندوزی کی، تو ہوگا کیا کہ اتنی دیر کے لیے باہر نکلو گے، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ نحوست آ جائے گی. جب نحوست آئے گی برکت اٹھ جائے گی. جب برکت اٹھ جائے گی تو جو نعمات الہی پروردگار نے عطا فرمائی ہیں، اپنے شوہر کو جو ملاوٹ کر کے کما کے لے آتا ہے گھر میں، اس کو اپنی بیوی جو نعمت الہی اچھی نہیں لگتی، یہ نحوست کی وجہ سے ہوتا ہے. دیوار آ جاتی درمیان میں. کتنی بڑی بات ہے. انسان پیسہ تو کما لیتا ہے صحیح، لیکن اس کے بچے فرمان بردار نہیں ہوتے. پھر وہ جا کر کہتا ہے جی میرے بچے میری سنتے نہیں. وہ کیسے سنیں گے؟ نحوست کی دیوار ہے. بچوں کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے کو دل نہیں چاہتا، ان کی حرکات دیکھ کر خوش ہونے کو دل نہیں چاہتا. انسان کی یہ نعمتیں چھن جاتی ہیں. یہ دنیا کی باتیں ہیں کہ اگر انسان جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ میں اللہ کی ولایت میں ہوں گا تو ہر نعمت میرے لیے نعمت ہے. لیکن جب نحوست کی دیوار آ جائے گی، جب برکتیں اٹھ جائیں گی، جب اللہ کی ولایت سے بھاگنے کی کوشش کرو گے، دیکھیں نا لعنت اللہ علی الکاذبین. کوئی جھوٹ بولے گا تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا. انسان بھاگ رہا ہے اس دائرے سے، اس کو سمجھ نہیں آتی. آپ نے بڑی پیاری مثال دی. اب دیکھیں میں 21 سال سے نارتھ امریکہ کے اندر رہ رہا ہوں. کرسمس کے موقع پر 70% سیل کے باوجود وہ لوگ پورے سال جتنا کما لیتے ہیں اور کبھی روتے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جتنا کماتے ہیں وہ اللہ کی آغوش رحمت میں دارالی کہ وہ ایمان نہیں رکھتے. وہ اتنی دیر کے لیے آتے ہیں، ان کو ٹھنڈک ملتی ہے، اس میں برکت آ جاتی ہے. جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورتی سے آغاز ہوا اس گفتگو کا، اور یہ بہت ہی اہم بات ہے اور اسی کو ڈسکس انشاءاللہ ہم نے کرنا ہے. آخر جس طرح سے قبلہ نے فرمایا کہ ہم روشنی، اندھیروں سے روشنی کی طرف آتے ہیں، روشنی کو محسوس کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہمیں یہ نیگیٹیوٹی اور اندھیرا کئی دفعہ اتنا اٹریکٹ کرتا ہے کہ ہم شیطان کی وجہ سے اس کی طرف جاتے ہیں. اس کے سائیکولوجیکل ریزنز کیا ہوتے ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحبہ سے گفتگو کریں گے. آفٹر دس بریک ہمارے ساتھ رہیے گا، کال بھی ضرور کیجیے اور پروگرام کا اور اس گفتگو کا حصہ بنیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کرم فرمائیے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، سیدی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. بھنور میں ہے میری کشتی، کنارہ دو کنارہ دو. بھنور
شاہ انبیاء کرم فرمائیے. جزاک اللہ. آپ اٹھا کے ہمیں نا بارگاہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں اور پھر الفاظ نہیں رہتے کہ اب کیا کہا جائے. بس یہ کہنا چاہوں گی کسی سے کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، مگر اپنے بارے میں یہ ضرور کہوں گی کہ اتنی رحمتیں، اتنے کرم، اتنی عطائیں ہیں ہم جیسے گناہگاروں پہ، مگر پتہ نہیں ہم کہاں کہاں نیتوں میں بھی ملاوٹ کر جاتے ہیں یا کہاں کہاں کیا غلط کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم روشنی میں بارہا ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے کا شرف دیتے ہیں، مگر ہم اندھیروں کی طرف چلے جاتے ہیں اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے. اللہ اس رمضان کے صدقے میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں اور تبدیلی ہو جائے اور ہمارے دل بدل جائیں. جی ڈاکٹر صاحبہ، میں جیسا کہ چھوڑ کے گئی تھی وہی سوال کہ اتنا کرم ہونے کے باوجود میں اپنے لیے یہ سوال کروں گی کہ ایسے لمحات اور ایسے ایکسپیرینسز میں نے اپنی زندگی میں کیے ہیں کہ جس کی میں قابل نہیں تھی. زیارت خاص کا شرف اللہ کی ذات نے بخشا، مگر اس کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں، اس دنیا میں آتے ہیں، اپنے گھروں میں آتے ہیں، پھر ہم انہی گناہوں میں، انہی چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، وہ سب کچھ کرتے ہیں جس کا وعدہ کرتے ہیں کہ اب نہیں کریں گے. اصل میں ہم لوگ بلیو کرتے ہیں شارٹ ٹرم جو ہمیں ری انفورسمنٹ مل جاتی ہے، جو شارٹ ٹرم ہمیں گینز ملتے ہیں. ہم لوگوں کی ایک انسانی نفسیات ہے کہ ہم لوگ جو چیزیں ہمیں جلدی سے حاصل ہو جاتی ہیں اور جن پہ ہم لوگوں کو ری انفورسمنٹ ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، یا جن چیزوں سے ہمیں اسی ٹائم ٹیمپرری ریلیف ملتا ہے، ان چیزوں کو ہم بار بار کرتے ہیں. لیکن جو لانگ ٹرم ہوتی ہیں، یہ ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہتا اور ان چیزوں کے اوپر اس کا ڈیلی بیسس پہ یقین بھی بدلتا رہتا ہے. یعنی یہ کہ ہم ایک دفعہ آتے ہیں اس لمحے میں، ہم اس چیز کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، لیکن پھر ہم آؤٹ آف فوکس ہو جاتے ہیں. فگر گراؤنڈ ریلیشن شپ ہم لوگوں کا چینج ہوتا رہتا ہے. کبھی ہمارا فگر، جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ ہے، اور ہمارا فگر جو ہے وہ ہمیں جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیجا ہے اس کے اوپر ہوتا ہے. لیکن پھر دنیا ایک ایسی اٹریکٹیو چیز ہے جس میں شارٹ ٹرم ٹیمپٹیشن بہت زیادہ ہے، تو ہمارا ایک دم فگر سے گراؤنڈ چینج ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ہم لوگ ان چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں. لیکن جو ہم بات کر رہے تھے ابھی ملاوٹ کی، تو یہ ایک نیگیٹو ہیومن بیہیویئر ہے، اور اگر ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں تو یہ کیوں لوگ کرتے ہیں. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہماری جو پہلی درسگاہ ہے، جو لرننگ سیٹ ہے، وہ ہماری فیملی ہے، ہماری ماں ہے. مجھے لگتا ہے کہ معاشرے میں کچھ چینجز ایسی آئی ہیں کہ اب مائیں بھی ویسی مائیں نہیں رہ گئی، بہت زیادہ چینجز آنی شروع ہو گئی ہیں. اب وہ پیورٹی آف ایموشنس نہیں رہ گئے. ہم جو اپنے بچوں کو دے رہے ہیں وہ پیور نہیں ہے اس طریقے سے، جس طریقے سے اپنے فیلنگز میں بھی ملاوٹ. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ فیلنگز میں، نیت میں، ہر چیز میں ملاوٹ ہے. اور جب یہ ہم پیورٹی سے نہیں چیز دیں گے تو بچہ وہی سیکھتا ہے جو ہمیں دیکھے گا. وہ لرننگ تھرو امیٹیشن ہے، وہ لرننگ تھرو ماڈلنگ ہے. جس طرح وہ اپنے ارد گرد معاشرے میں دیکھتا ہے. ہم بچے کو کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو، لیکن اسی ٹائم کہہ دیں کہ جاؤ جا کے کہہ دو کہ ٹیلی فون آیا، کہہ دو کہ گھر میں نہیں ہے، ڈیڈی گھر میں نہیں ہے، ابو گھر میں نہیں ہے. تو یہ ہم ڈبل بائنڈ میسیجز دے رہے ہیں. ہم ان کو سکھا کچھ رہے ہیں لیکن ہم ان کو پریکٹیکلی کچھ اور بتا رہے ہیں. تو میرا خیال میں جب ہم اس طرح کے ڈبل میسیجز دیتے ہیں اور جو وہ پیورٹی پہ بیسڈ نہیں ہوتے، جو ہماری 100% فیلنگس پہ بیسڈ نہیں ہوتی، ہماری 100% پیرنٹنگ پہ نہیں بیسڈ ہوتے، ہماری پازیٹیو پیرنٹنگ پہ بیسڈ نہیں ہوتے، تو ایک عارضی قسم کا جو معاشرہ بنتا ہے، اس کے اندر جھوٹ، اس کے اندر کہہ لیں کہ ذخیرہ اندوزی، اس کے اندر ملاوٹ، اس کے اندر سارے نیگیٹو ایموشنز پلس بیہیویئرز آ جاتے ہیں. اچھا، انجام کیا ہوتا ہے ملاوٹ کرنے والے کا، اس حوالے سے بھی ہم مزید جانیں گے تاکہ ہم جان سکیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اپنی زندگی کو ذرا الائن کریں. آپ کی طرف علامہ صاحب آؤں گی کہ ملاوٹ کرنے والے کا جو انجام ہے اس کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیے تاکہ ہم جان سکیں کہ کس قدر یہ ایسا بڑا جرم ہے جسے ہمیں اپنی زندگیوں سے نکالنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا وہ اس حوالے سے بات نہیں ہو سکی کہ جو ہم رشتوں میں ملاوٹ کر رہے ہیں آج کل. دیکھیے، جہاں تک بات ہے رشتوں میں ملاوٹ، تو تھوڑا اس کو سمجھنا پڑے گا
کہ اس سے مراد کیا ہے. اس لیے کہ آپ نے پہلے ایک لفظ استعمال کیا تھا فیلنگس. جی. سو دونوں جو ہے نا بہت ہی ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اچھا. فیلنگس کے اندر ملاوٹ نہیں ہو سکتی، بلکہ مصلحتاً بعض اوقات جو ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید استثناءات کے اندر ہو ٹھیک کہ وہاں پر کوئی اشکال بھی نہیں ہے. اور اس کا مطلب جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے دل میں کچھ اور ہے جی لیکن اس کے باوجود مصلحتاً آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے اور آپ ہمیشہ اظہار محبت کرتے ہیں، ٹھیک تو اگرچہ اس کو بھی ملاوٹ کہا جائے گا، بعین مانا کہ آپ کے دل میں اس کے لیے احترام یا محبت نہیں ہے، صحیح. لیکن آپ معاشرے کی اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے رشتوں کو بچانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے اظہار محبت کر دیتے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ لے آتے ہیں، تو یہ تو جائز ہے، صحیح. بلکہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا. ٹھیک. تو یہاں پر فیلنگز کے اندر جو ملاوٹ ہے اس کو شاید ہم یہاں پر جو ہے نا وہ شاید مذمت نہ کر پائیں اس کی نا، کہ مطلب یہ قابل مذمت ہے، بلکہ اس کا اگر مثبت پہلو لیا جائے تو وہ قابل تعریف ہے اور اس کو انکریج کیا جانا چاہیے. اور اس کے متعلق بلکہ بہت ساری احادیث اور روایت موجود ہیں. انسان جو ہے نا وہ مسکرا کر دیکھنا جو صدقے کے زمرے میں آتا ہے، اور کچھ نہ کر سکے تو مومن کی طرف جو ہے نا مسکرا کر دیکھ لیں. بالکل صحیح. اچھا اب آتا ہوں کہ ملاوٹ کرنے والا جو ہے نا وہ، اور رشتوں کے اندر ملاوٹ جو ہے وہ بھی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ مطلب ملاوٹ سے کیا مراد ہوگی کہ ہم رشتوں کے اندر ملاوٹ جو ہے نا مثلا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ملاوٹ سے، میری مراد یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اندر سے کچھ اور محسوس کرتا ہے مگر وہ ایکسپریس اس طرح سے نہیں کر سکتا، دل میں بغض رکھتا ہے مگر اوپر منافقت کا آپ ایلیمنٹ شاید اس کو کہہ لیں، تو وہ بھی تو ایک ملاوٹ ہوتی ہے نا رشتوں کے اندر. کہ آپ میں وہی بات عرض کر رہا ہوں نا وہ یہی ہے کہ اگر اس کو ہم جو ہے نا اس انداز میں دیکھیں کہ اگرچہ آپ کے دل میں کسی شخص کے لیے، مثال کے طور پر ایک مثال میں آپ کو اور دوں گی، میں قبلہ ایک مثال آپ کو اور ایک دیتی ہوں. فار ایگزامپل بہت سارے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ شادی کرنے سے پہلے ایک لڑکی آپ کو پسند آ گئی، آپ نے رشتہ اپنے گھر والوں کے ذریعے بھیجوایا، تو آپ نے اس سے اتنی اپنی محبتوں کا اظہار کیا، چاہے وہ ساس کر رہی ہے، چاہے وہ سسر ہونے والا کر رہا ہے، یا ایون لڑکا شروع میں بہت زیادہ کہ اپنے آپ کو، جو ہمارے معاشرے میں آج کل ہو رہا ہے کہ پہلے بہت اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کر دیا، ونس یو بیکم ہز وائف تو آپ کی وہ کہانی بالکل آل ٹوگیدر چینج ہو جاتی ہے، اور پھر لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے بس اب تو بیوی بن گئی ہو نا تو بس اب کیا ہے اس ٹائپ. دیکھیں یہ بھی تو ایک طرح کی ملاوٹ ہے یا دھوکہ دہی ہے، یا مطلب یہ دیکھیں یہ چینج آف فیلنگز ہے، یہ فیلنگز کا تبدیل ہونا ہے صحیح موقع محل کی مناسبت سے، زمان و مکان کے حوالے سے. ٹھیک. لیکن جہاں تک ملاوٹ کا، اور جو آپ نے ابھی پھر اشارہ فرمایا اس طرف کہ دل میں کچھ اور باہر کچھ اور ہے، دیکھیں نا اگر کسی شخص نے مجھ پر ظلم کیا، ہاں جی، اب میں نے ظلم کو برداشت کرتے اسے معاف کر دیا، اب ظاہر ہے میں ہرٹ ہوا ہوں، میرا دل زخمی ہے، مجھے اس سے محبت تھوڑی ہو جائے گی. صحیح. لیکن چونکہ میں نے اس کو معاف کر دیا، اب میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اس کے لیے. اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں نے اگر اس کو معاف کر دیا ہے تو میں اس کو دل سے بھی نکالوں، وہ بہت بڑا ایمان کا درجہ ہے. اچھا. لیکن اگر وہ دل سے نہ بھی نکلے تب بھی ظاہری میل ملاپ کے اندر میں چہرے پر مسکراہٹ لے کے اس کا احترام کرتا ہوں اور اظہار محبت کرتا ہوں، تو بھی وہ قابل تعریف ہے اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. اچھا جہاں تک یہ جو ہے نا چینجنگز آف فیلنگ جو ہے نا، وہ ظاہر ہے اگر آپ نے اظہار محبت کیا، ہو سکتا ہے کہ اس وقت واقعا محبت ہے، بہت اچھی لگتی ہے، جب وہ شادی کر کے بیوی بن کے میرے پاس آ گئی تو اس کے بہت سارے عیب ہیں، ظاہر ہے وہ میرے سامنے آشکار ہو گئے بالفرض کسی شخص کے سامنے. اب اس کے اگر رویے میں تبدیلی آ گئی تو اس کو یہ نہیں کہا جائے کہ آپ نے ملاوٹ کر دی ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے جو ہے نا وہ اس کو شاید زیادہ اندازہ نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، چونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ شادی سے پہلے دونوں طرف جو ہے وہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو واقعا پتہ نہیں چلتی. اچھا وہ سب کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو پرپوز کیا، یہ ہمارے معاشرے کی ہے، میں یہ خیر ایک ریلیشن شپ کی مثالیں دے رہی ہوں، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ رشتوں میں جو ملاوٹ ہوتی ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسی ملاوٹ، میں آپ سے بھی اس پہ آپ کا پوائنٹ بھی لوں گی، مگر کئی دفعہ کسی شخص نے آپ کو پرپوز کیا، آپ نے اس کو انکار کر دیا، اب وہ آپ کے پیچھے اتنا پرسسٹنٹلی پڑ جاتا ہے کہ اچھا بہنے کیونکہ میں نے انکار کر دیتا ہے نا ہون تے میں ایدن والی شادی کرنی ہے، کوئی بھی اس طرح کا، تو یہ بھی تو ایک مطلب اب اس میں اس کی مخلصی نہیں ہے، مگر اس کی سوچ میں یا اس کی فیلنگز میں ایک ملاوٹ یا اس کی نیت کی ملاوٹ، اگر آپ اس کو نام لینا چاہیں کہ آپ ایک ضد انا، ہٹ درمی، اس طرح کے الفاظ اس کو کہیں گے. سوال آپ کی طرف چھوڑ کے چلی جاتی ہوں، وہ یہ کہ جو آج کل ہمارے علماء دین کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، مگر وہ جو علماء ہیں وہ جو دین میں ملاوٹ کا ایک سلسلہ ہے، اپنے مفادات کے لیے بھی کئی دفعہ یہ بات ہوتی ہے. میں یہ سوال آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی. ہمیں یہاں پہ رکنا ہے چھوٹے سے وقفے کے لیے، اور انشاءاللہ واپس آئیں گے تو ایک سوال چھوڑ کے میں گئی ہوں قبلہ کے پاس، انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے یہ لجپال گھرانہ ہے لجپال گھرانہ ہے اسلام کو خون دے کر سیراب کیا جس نے اسلام کو خون دے کر سیراب کیا جس نے وہ آل محمد ہے پنجتن کا گھرانہ ہے وہ آل محمد ہے پنجتن کا گھرانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے محروم کرم اس کا رکھیے نا سر محشر جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے قربان زمانہ ہے کیا کہنے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے کیا کہنے سلامت رہیے دعائیں آپ کے لیے بہت ساری نہ صرف ہماری بلکہ دیکھنے والے بہت سارے بہت اپریسیشن آپ کے لیے بہت ساری کالز اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے جانے سے پہلے قبلہ ایک سوال ذرا تلخ لیکن چھوڑ کے گئی تھی اہل علم اکثر میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہر انسان مگر کچھ ایسا طبقہ ہے جو کہیں تھوڑی بہت ملاوٹ کر کے لوگوں کو راہ راست پہ لانے کی بجائے اپنے مفادات کے لیے مطلب تھوڑا مس گائیڈ ہو جاتا ہے کیا فرمائے گا دیکھیں جب ہم ملاوٹ کی تعریف اور واقعات کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر کوئی 5-7 سٹیجز آتی ہیں ٹھیک جن کو ہم کہتے ہیں ملاوٹ اس کے اندر ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اچھے کو برے کے ساتھ ملا دیا اور اچھے کو دکھا دیا اور برے کو پیچھے رکھ لیا قرآن کی ایک آیت بھی ہے میرے خیال سے اس حوالے سے سورہ بقرہ کی مجھے ایگزیکٹ آیت کا نہیں پتا مگر اچھے کو برے کے ساتھ ملاوٹ کے حساب سے جی حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بھی ملتے ہیں کہ وہ خرید کرنے کے لیے گئے تو پوچھا کہ یہ کتنے کے اور جبرائیل نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے یا رسول اللہ ذرا نیچے ہاتھ کر کے دیکھیے بالکل نیچے ہاتھ ڈالا تو وہاں سے پتہ چلا کہ اس کے اندر جو ہے وہ اوپر جو ہے وہ اچھا مال رکھا ہوا تو نیچے اس کے جانا اچھا اب جو مبلغین ہیں جو اہل علم ہیں ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ حقائق کو بیان کریں بے شک اکثر ہوتا یہ ہے بلکہ اکثر میں کیوں کہوں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں اور میری جب بات ہوتی ہے تو وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی لوگ پسند نہیں کرتے اچھا اب اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں اور یہاں پر جو حقائق کو چھپانا ہے ہاں جی اور جو اس کے بالعکس دکھانا ہے وہ بھی ملاوٹ کے زمرے میں آئے گا بالکل بالکل وہ ایسی باتیں کرنے کی کوشش کریں گے جس سے لوگ خوش ہوں واہ واہ اش اش واہ کریں اشش کریں صحیح آپ جہاں پر یعنی جو آپ کا جملہ ہے نا کہ وہ ذاتی مفادات کے لیے وہ صرف اپنے مفادات کے لیے نہیں بلکہ حتیٰ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے صحیح تو یہ بہت بڑی ملاوٹ ہے بھائی میں ایک معاشرے کے اندر جاتا ہوں اور جا کر دیکھتا ہوں کہ وہاں پر بیماریاں ہیں وہاں پر مشکلات ہیں وہاں پر مسائل ہیں وہاں پر دینی اقدار کی کمی ہے وہاں پر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ پابندی نہیں کی جا رہی اب میری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ میں یہ نہ دیکھوں کہ یہ پڑھے لکھے لوگ یا فار ایگزامپل پاورفل لوگ یا منتظمین یا حکومت کے لوگ چونکہ ان گناہوں میں مبتلا ہے تو میں ان کی بات نہیں کروں گا
جو ان کو پسند ہوگا اس کی بات کروں. یہ بہت بڑی نہ فقط یہ کہ ملاوٹ ہے, یہ خیانت ہے. صحیح. میں صرف ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ نہیں سمجھتے یا لوگ خوش نہیں ہوتے, ایک بچہ جو ہے اگر ڈاکٹر یہ کہے کہ اس کے دانتوں کے لیے چاکلیٹ ٹھیک نہیں ہے, جی جی, بچہ اگر مجھے کہے بابا مجھے چاکلیٹ چاہیے, میں کہوں گا بابا یو کانٹ ہیو اٹ, وہ کہے گا بابا دے نا, میں کہتا ہوں نہیں دیتا, وہ کیا کہے گا, وہ کہے گا میرا بابا اچھا نہیں ہے, یو ڈونٹ لو می, رائٹ. لیکن اگر میں اس کو نہیں دیتا اور اس کی وقتی طور پر ناراضگی کو برداشت کر لیتا ہوں, جب وہ بڑا ہوگا ڈاکٹر کے پاس جائے گا, وہ اس کے دانتوں کو چیک کرے گا, وہ کہے گا تمہارے ماں باپ بہت اچھے تھے کہ جنہوں نے تمہاری تربیت اس طرح سے کی, and now you have ماشاءاللہ healthy teeth. تب وہ کیا کرے گا, میرے مرنے کے بعد بھی کہے گا الحمدللہ رب العالمین, میرے ماں باپ نے میری اچھی تربیت کی, الحمدللہ. لیکن اگر بچپن میں ان کی میں چھوٹی سی بات کو ضد کو جو ہے وہ تسلیم کر دوں اور ان کے سامنے سرنڈر کر دوں, اور جب ان کے ارلی دانت ٹوٹ جائیں وہ ڈاکٹر کے پاس جائے تو میرے مرنے کے بعد بھی کہے گا میرا کم قصور ان کا زیادہ قصور. علماء باپ کی مانند ہے, ایسے ہی ہے, اہل علم باپ کی مانند ہے, قوم مرے بچوں کی طرح ہے. ان کی ضد اور ان کی خواہشات کو نہیں دیکھنا, اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کو دیکھنا, رضا کو اور ان کی خوشنودی کو دیکھتے ہوئے آگے بیان. ڈاکٹر صاحبہ کی طرف آؤں گی ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے, لیکن تھوڑی سی میں بات, کیونکہ آپ نے کی مفتی صاحب آلریڈی حضرت شعیب کی قوم کے حوالے سے, تو ناپ تول میں بھی کمی, اور مگر اس سے پہلے ذخیرہ اندوزی. ایک ذخیرہ اندوزی وہ ہوتی ہے جو مطلب دکاندار ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں, تاجر ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. ایک ذخیرہ اندوزی پتہ نہیں اس زمرے میں آئے گا کہ نہیں آئے گا, مگر آج کی عورتوں کو بھی یہ بات سکھانے اور سمجھانے کے لیے, بیکاز بہت اہم بات ہے. ہم اپنے گھروں میں اپنی چیزیں, چاہے وہ بیگز ہوں, چاہے وہ, ظاہر ہے اس سے نقصان تو کسی کو نہیں ہو رہا, مگر ایک چیز ہوتی ہے نا جس کا انبار ہم لگا کے رکھ لیتے ہیں, ہمیں یہ بھی پسند ہے, یہ بھی کبھی کام آ جائے گا, تو ہم میں وہ سخاوت اور وہ جو ہوتا ہے نا انفاق کرنے والا, وہ ایلیمنٹ نہیں ہوتا. اس حوالے سے بھی کچھ بیان فرمائیے. اس سلسلے میں تو میں یہی کہوں گا کہ یہ ایک ہوس ہے جمع کرنے کی. صحیح. اور یہ ہوس ایسی ہے کہ یہ اس بیماری کی طرح ہے جس کا کوئی علاج کوئی نہیں. ٹھیک. یہ اللہ جس پر فضل کرے اور اسے قناعت کی دولت عطا فرمائے, اسے ہی. ویسے اتنی چیزیں جمع کرنا اپنی ذات کے لیے یہ جائز ہے, ٹھیک, یہ کوئی ناجائز یا گناہ یا حرام نہیں ہے, تاکہ کوئی اس زمرے میں نہ سمجھ لے. صحیح. مگر پھر اچھا, ضرورت سے زیادہ جمع کر لینا کہ وہ قابل استعمال ہی نہ رہیں, یہ اسراف کے زمرے میں آئے گا, نمبر 1. نمبر 2, اس لیے جمع کیا کہ میں روزانہ نیا بیگ لوں, نیا کپڑا پہنوں تاکہ دوسروں کو دکھا سکوں. یہ ہے نمائش, یہ ہے ریاکاری, جس کو شریعت مطہرہ بالکل پسند نہیں کرتی اور اس کی مذمت کی گئی ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو, اللہ نے آپ کو اگر مال و دولت دیا ہے, آپ برانڈڈ بھی پہن سکتے ہیں, ٹھیک, اچھے سے اچھا پہنیں, اچھے سے اچھا کھائیں, لیکن مقصد دوسرے کو دکھانا یا دوسرے پر برتری ثابت کرنا نہ ہو. مقصد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے تو میں اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوں, تو اس مقصد اور اس نیت کے زمرے میں یہ جائز ہے. صحیح. جی, میں ذخیرہ اندوزی کی کیونکہ میں چاہ رہی تھی تھوڑا سا ذکر ہو جائے, تو آپ کی طرف آؤں. کیا سائیکی ہوتی ہے اس کو ہم لوگ دیکھیں ہوڈنگ ہے بیسیکلی. اب ہوڈنگ سے اگر کم لیول پہ آئیں تو چیزیں جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ جمع کرنا تو کوئی بری بات نہیں جو کہ آپ کے پرسنل یوز میں آ سکتی ہو, لیکن ہوڈنگ یا ہم اس چیز میں جائیں گے یا ذخیرہ اندوزی وہ چیز ہے جو آپ کو فی الوقت نہیں چاہیے اور آپ یہ سوچ لیں کہ شاید یہ مجھے کل چاہیے ہوگی, پرسوں چاہیے ہوگی. یہ ایک سیویئر مینٹل ڈس آرڈر ہے. اچھا, ہم اسے ہوڈنگ کو ہوڈنگ ڈس آرڈر کہتے ہیں اور یہ ایک امبریلا ٹرم ہے. ہم اکثر آپ سنتے ہوں گے فلانے کو OCD ہے, obsessive compulsive disorder, جس کے اندر کہ وہ ایک خیال آتا ہے, اگر وہ اس کے اوپر ایکٹ نہ کرے تو اس کو انزائٹی ہوتی ہے اور وہ فردر ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح ہوڈنگ میں بھی اگر آپ جس شخص کو یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے وہ اتنی چیزیں جمع کر لیتا ہے کہ ایٹ ٹائمز اس کو جو ہے اس کی عام روزمرہ کی زندگی میں مشکلات آنی شروع ہو جاتی ہیں. ایسے لوگوں کے گھروں میں کئی دفعہ ایکسیسو لیول پہ اندر انٹری سپیس نہیں رہ جاتی. ایسے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا چھوڑ
देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ों को जमा करते हैं। और मज़े की बात ये उनको कई दफ़ा ये पता ही नहीं होता कि उनके पास कितनी चीज़ें हैं। जैसे आपने बैग्स की बात की, लेडीज़ में अगर ये है मसला तो और उसके बावजूद सुकून नहीं है, सुकून सब कुछ है मगर सुकून। एंजाइटी बेस्ड डिसऑर्डर है। एक तो ये कि एंजाइटी की वजह से होर्डिंग करते हैं, कि ये कि जब होर्डिंग कर लेते हैं तो उसके बाद एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो कई लोगों में जो अब माशरा में हम देख रहे हैं, जो हम ब्रांड्स की बात कर रहे थे, तो मेरा ख्याल में हमारे ये जो ब्रांड कल्चर है ये बहुत होर्डिंग डिसऑर्डर को प्रमोट कर रहा है। लोग लेके रख लेते हैं और लोगों को चाहे उसकी ज़रूरत नहीं हो रही होती है ना, जैसा कोई सेल लगती है, लोगों को ज़रूरत नहीं होती। इवन के जो औरतें हैं या ख्वातीन, उनको कल को ये पता नहीं होता कि हमने कई दफ़ा वो गलती से अगली दफ़ा जाके उसी ब्रांड का, उसी कलर का वो एक और सूट ले आती है। तो ये एक पैथोलॉजिकल किस्म की होर्डिंग का ट्रेंड है। कैसे ठीक कैसे किया जा सकता है? देखें, एक तो ये है कि इसके अगर सवेयर हो जाता है फिर तो आपको जाहिर है कि हमारी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, आपकी कॉग्निशंस में चेंज आ रहा है ना, आपकी थिंकिंग पैटर्न्स डिसरप्टेड हैं, आपकी थॉट्स में ये है कि मैं जितना जोड़ूंगा उतना मुझे सुकून मिलेगा। बेसिकली लोग क्यों जोड़ते हैं? सुकून के लिए। अब ये है कि एक तरह की रूहानी मर्ज भी कह सकते हैं, लोगों को सुकून दीन से लेना चाहिए, लोगों को सुकून। ये कितनी अच्छी बात है, एक साइकोलॉजिस्ट ये बात कह रहे हैं, चीज की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रमोटर हूँ कि आपको जो सुकून, मुझे याद है सूरह रहमान पे बात की कि आपका इलाज तो ये है कि जब हम इलाज की बात कर रहे हैं तो ऐसे लोगों का इलाज तो ये है कि बचपन में अगर ये डेवलप होना, बच्चों में भी शुरू हो जाता है, टीनेजर जो होते हैं उनमें, और बल्कि 8 साल की उम्र से भी शुरू हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को आप उनको जो है वो समझाएं, आप एज अ पेरेंट आप उनको तभी उनको सिखा सकते हैं कि नहीं आपको इससे ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं कि बच्चे को इतनी ज़्यादा टॉयज़ ले देते हैं। अब ये माशरा ये चेंज आ रहा है कि बच्चों को इतनी चीज़ें ले देते हैं कि बच्चों को उन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो और चीज़ें लाना चाहते हैं और उससे भरना शुरू हो जाती है। की कहानी है एग्जैक्टली। और बच्चों में बिल्कुल किसी चीज के वो कहते हैं ना कि तशक्कुर नहीं रह गया, ग्रेटिट्यूड नहीं रह गया। हम अपने पेरेंट्स हमें कोई चीज ला के देते थे, वी यूज्ड टू बी वेरी ग्रेटफुल, लेकिन अब बच्चा जो है वो कहता है मेरे पास ये भी नहीं, वो भी नहीं। तो इस चीज़ें से, ये चीज़ें बचपन में ही अगर रोकी जाएं तो मेरा ख्याल में, लेकिन अगर सवेयर फॉर्म अख्तियार करनी शुरू कर दें तो उसकी बहुत सी साइकोथेरेपी है, टॉक थेरेपी है, कई दफ़ा बच्चों में मेडिसिन भी देते हैं, लेकिन मेडिसिन से बेहतर ये है कि स्ट्रॉन्ग पेरेंटिंग, जैसे अभी बात की हजरत ने कि आप स्ट्रॉन्ग पेरेंटिंग करें कि आप बच्चे की विम्स और विशेस के ऊपर सरेंडर ना करें। बिल्कुल, वेरी ट्रू। ये ट्रेनिंग जो है ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। जी, एक कॉलर भी हमारे साथ हैं, समर भाई। अस्सलाम वालेकुम। सरवर अब्बास साहब जी, क्या फरमाएगा? मैम, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। शुक्रिया। और तमाम उलमाए कराम और जो शहबाज भाई बैठे हैं इनकी बारगाह में सलाम है। और शहबाज भाई बहुत प्यारी नात पढ़ते हैं, यकीन करें रूहानियत ताज़ा हो जाती है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। टॉपिक के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। जी, टॉपिक के हवाले से। अच्छा, मैं समझी आप कह रहे हैं टोपी के हवाले से। टॉपिक जी, टॉपिक के हवाले से बात कीजिए। हवाले से बात करना चाहते हैं, बिल्कुल। वो ये कि जिस दिन हमने अपने दिल से मिलावट दूर कर ली ना, जी जी, तो उस दिन हम दुनियादारी मिलावट भी दूर कर देंगे। बहुत अच्छी बात है। क्या कहने समर भाई? यकीन करें, जिस दिन हमने ये यकीन कर लिया, मिलावट किस तरह की दिल से दूर करनी है, कैसे इस तरह की दूर करनी है कि हमने यकीन कर लिया अल्लाह ताला की जात पे कि वो राज़ी है, वो रिज़्क देगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। मिलावट नहीं करनी, क्या कहने, रिज़्क मिलेगा अपने हिस्से का। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत मुख्तसर वक्त में आपने दिया। इसी पैगाम को इंशाल्लाह हम आगे बढ़ाएंगे, जो फाइनल वर्ड है इस टॉपिक के हवाले से इंशाल्लाह लेंगे। रुकेंगे ब्रेक के लिए, साथ रहिए हमारे, इंशाल्लाह वापस आते हैं आफ्टर द ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। तुम्ही हो दर्द बेदरमा का दरमा या रसूल अल्लाह। तुम्ही हो दर्द बेदरमा का दरमा या रसूल अल्लाह। तुम्ही हो बेसरो सामा का सामा या रसूल अल्लाह। तुम्ही हो बेसरो सामा का सामा या रसूल अल्लाह। तुम्ही हो दर्द बेदर
رسول اللہ ہے میری زندگی تم سے ہے میری بندگی تم سے ہے میری زندگی تم سے ہے میری بندگی تم سے تم ہی ہو میرا دین اور میرا ایمان یا رسول اللہ تم ہی ہو میرا دین اور میرا ایمان یا رسول اللہ تم ہی ہو میرا دین اور میرا ایمان یا رسول اللہ ہو قسمت سے میرے آپ مہمان یا رسول اللہ ہو قسمت سے میرے آپ مہمان یا رسول اللہ نچھاور آپ پہ کر دوں نچھاور آپ پہ کر دوں دل و جان یا رسول اللہ نچھاور آپ پہ کر دوں دل و جان یا رسول اللہ تم ہی ہو درد بے درمان کا درمان یا رسول اللہ بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تم ہی ہو درد بے درمان کا درمان یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے آقا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ تم ہی ہو درد بے درمان کا درمان یا رسول اللہ تم ہی ہو بے سر و سامان کا سامان یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ الہی آمین الہی آمین الہی آمین سبحان اللہ کیا کہنے جزاک اللہ جی ٹورڈز دی اینڈ قبلہ آپ سے ہی میں چاہوں گی کہ جو ہماری اچھی بڑی مفید گفتگو رہی اور ہم سب کو یہ بات یہاں پر کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو تنبیہ کر رہے ہیں کسی کو سنا رہے ہیں سب سے پہلی اصلاح میں مجھ خطا کار کے لیے جب میں یہ ٹاپکس چوز کرتی ہوں تو اس وجہ سے تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں کیا پتہ کوئی لمحہ انسان کا زندگی کا کوئی کہی ہوئی بات کس طرح سے دل پہ اثر کرے کہ آپ کا زندگی کا رخ ہی بدل جائے اور ایسا ہی ہو جائے اور یہی دعا ہے صدقے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آخر میں پیغام
دیکھیے بہت خوبصورت ٹاپک، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، لیکن یہ ہے کہ شاید ایک پروگرام میں اتنے مختصر سے وقت میں اس کے بہت سارے پہلوؤں کو کور کرنا ممکن نہ ہو. ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ذخیرہ اندوزی کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جو معاشرے کی مابع یحتاج، جی، جو ان کی ضروریات بالخصوص طعام کے حوالے سے، ٹھیک، کھانے پینے کی گروسری کے حوالے سے، صحیح، اس کو اس نیت سے ذخیرہ اندوزی کرنا ہے کہ ہم آج سستے میں لے کر رکھتے ہیں اور بعد میں اس کو مہنگا کر کے بیچ دیں گے جب لوگوں کی ضرورت زیادہ ہوگی، بالخصوص جیسے ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے لوگ کرتے ہیں، ایسے اس کی مذمت کی گئی. ٹھیک. لیکن ابھی آپ نے جو بیگز کے جمع کرنے کی بات کی تھی، میں اس حوالے سے بھی چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک ذات سے متعلق ہے. مطلب ایک انسان جو ہے نا اس کو شوق ہو گیا ہوا اور وہ نفسیاتی طور پر اس کا جو ہے نا رسیہ ہے، یہ مختلف کیٹیگریز میں آئے گا، مثلا اسراف کے زمرے میں آئے گا. لیکن ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی میری ضرورت ہے، وہ اسراف بھی نہیں ہوگا. اچھا، فقہ جعفریہ کے متعلق یہ بڑا اچھا قانون ہے. اچھا، امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ نے سال پورے میں ایک مرتبہ بھی استعمال نہیں کی تو سال کے بعد وہ بچت کے زمرے میں آئے گی، اس پر خمس دینا پڑے گا. اچھا، یہ جو ہے نا ایک بڑا اچھا فارمولہ ہے. صحیح. اگلی بات جو ہے نا تھوڑی بہت ڈاکٹر صاحبہ ماشاءاللہ ماہر نفسیات ہیں، ہم نے بھی حوزے کے اندر جو ہے نا نفسیات پڑھی ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے پڑھنا، اس کو بھی بہت ضروری ہے. ہم نے اپنے گھر میں بھی ایک فارمولہ بنایا وہ جو بہت ہی کامیاب ہے. ٹھیک. اور آپ نے نتیجے کی طرف کہ کیسے لوگوں کا علاج کریں. ٹھیک. اس کا فارمولہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ ایک گھر میں فارمولہ بنا لیں کہ جب بھی مجھے کوئی ایک نئی چیز خریدنی ہے، کم از کم ایک پرانی یا دو پرانی چیزیں خدا کی راہ میں دینی ہے تو نہیں خریدنی. کیا بات ہے، کیا ہمارے گھر میں تو یہ بڑا کامیاب ہے. آپ نے جوتا لینا ہے، دو اٹھا کر دو، ایک لے لو. بہت اچھا. ایک تو یہ ہوگا کہ جو آپ نے دینا ہے تو وہ پرانا ہونا چاہیے، تو اس کو پرانا کرو تاکہ نیا لو. بہت اچھا. تو آٹومیٹکلی جو ہے نا، یہ بات ویسے میں قبلہ اپنی بیٹی کو کہتی ہوں کہ اگر اور ڈال چاہیے نا تو پہلی دو دو گی تو پھر ملے گی ایک اور. بالکل. تو اس سے جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی پریکٹس ہوگی، اینڈ وہ کہتے ہیں نا سلولی بٹ شیورلی بیسس کے اوپر آپ جب بڑے بھی ہو جائیں گے، پریکٹیکل لائف میں بھی آ جائیں گے، تو آپ کے پاس ایک فارمولہ ہے کہ بھئی مجھے جو ہے وہ ایک دو خدا کی راہ. اچھا، اس میں کیا ہوگا؟ غریبوں کا بھلا ہو جائے گا. اور اگلی بات، جن کے پاس پیسے ہیں، جن کو برانڈڈ پہننے کی عادت ہے، تو ان کو جلدی جلدی ظاہرہ چیز بدلنی ہوگی. تو اچھا ہے نا، کم استعمال شدہ چیزیں غریبوں کو بھی مل جائیں گی، برانڈڈ چیزیں. بالکل بالکل. ٹھیک. تو جی بالکل. بس یہ بڑا ہی خوبصورت پیغام، اور میرا خیال ہے کہ یہی اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو بہترین ہو جائے زندگی. کے جو چیزیں آپ کے پاس ہیں، نئی چیزیں خریدنے کا شوق ہے، اللہ آپ کی توفیقات میں اور اضافہ کرے. خریدیں، ضرور خریدیں، جم خریدیں ایسے سے، بٹ عادت ڈالیں کہ آپ اپنی چیزوں میں سے بہترین دے سکیں. مفتی صاحب، ویری کوئکلی شارٹ میسج. ایک تو ہمارے تمام تاجر بھائیوں کو جو خرید و فروخت سے منسلک ہیں، اپنی مذہبی، قانونی، شرعی، اخلاقی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنی ذات کی حد تک بحیثیت مسلمان بھرپور کوشش کرنی چاہیے مجھ سے ملاوٹ شدہ چیز کسی تک نہ جائے. صحیح. دوسری بات، یہ جو ایکسپائرڈ چیزیں بیچتے ہیں، لیبل چینج کر کے، نئی ڈیٹ ڈال کے لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں، خدا را اپنے اوپر رحم کریں. تیسری بات، میں حکومت کو کہتا ہوں، جس طرح آپ یہ ڈالر کی ذخیرہ اندوزی ہوئی اور روپے کی قدر میں کمی آئی اور حکومت نے حرکت کی، لوگوں کو پکڑا، اسی طرح آپ دیگر جو ذخیرہ اندوزی کرنے والے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائیں، اور پورا سال یہ صرف رمضان تک محدود نہ رکھی جائے. پیسوں کی بھی ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، کیونکہ ہماری قوم جو ہے نا یہ ڈنڈے کی زبان مانتی ہے. تو جب تک گورنمنٹ اس بارے میں قانون حرکت میں نہیں آئے گا تو شاید یہ اس کو عملاً ختم کرنا بہت مشکل ہے. بالکل درست. جی، کیا آخر میں میں ایز اے سائیکالوجسٹ میں اس چیز پہ فوکس کروں گی کہ پازیٹیو ایموشنز کی طرف ہمیں اپنے بچوں کے اندر پازیٹیوٹی لانی چاہیے اور اچھے رول ماڈلز بننا چاہیے. ہمیں ان کو اندر گریٹیٹیوڈ، تشکر پیدا کرنا چاہیے. جب تشکر ہوگا تو میرے خیال میں نہ تو وہ ذخیرہ اندوزی کریں گے، اور جب تشکر ہوگا ان کو اللہ پہ اتنا یقین ہوگا، ان کو پتہ ہوگا کہ مجھے مل جانی ہے یہ چیز، تو یہ چیزیں آٹومیٹکلی ایک بہت اچھا معاشرہ بن جائے گا. بہت خوبصورت بات ہے. بس باتیں خوبصورت ہوتی ہیں، اللہ یہ باتیں ہمارے دلوں میں ایسے اثر کر جائیں اور ہمارے دل بدل جائیں. کوششیں ہماری بہت اہم چیز ہے، نو ڈاؤٹ، مگر اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اپنی نظر کرم کر دے اور ہمارے دلوں کو اور ہمارے اعمال کو بدل دے، تو پھر اور آسانی ہوگی. وظیفہ جی آج کا جو ہے وہ یہ ہے، آج کل ہم گھروں میں ہمیشہ سے خیر بیویاں، میاں بیوی کے جو ازدواجی رشتہ ہوتا ہے اس کے حوالے سے بڑے پریشان ہوتی ہیں. بیویاں زیادہ پریشان ہوتی ہیں، میرا میاں مجھ سے پیار نہیں کرتا، تو اسی کے حوالے سے ایک عمل، ایک وظیفہ ہے، یا ودودو یا حبیبو یا رافعو،
یہ آپ ضرور اس کا ورد کریں اور پڑھتے رہیں. اور یہ صرف ورد نہیں کرنا, ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو بھی دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ کتنی پازیٹیو ہیں اور کتنی مثبت رویہ ہے اور کتنی اچھائی اور نیکی آپ کرتے ہیں. جو عمل اچھا ہوگا انشاءاللہ اس کے بدلے میں پازیٹیوٹی آئے گی. دعا جو ہماری آج کی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بہت ہی خوبصورت دعا برائے عمل صالح و خاتمہ بالخیر اور حصول قربتاً اللہ, جو اللہ کی قربت کے لیے سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 یعنی 101 ترجمہ ہے. اے آسمان و زمین کے بنانے والے, تو ہی دنیا و آخرت میں میرا حقیقی کارساز ہے, میرا سرپرست, دوست, ہادی و محرم ہے. مجھے اپنا فرما بردار بنا کر اس دنیا سے اٹھا اور نیک و صالح لوگوں سے ملا دے. الہی آمین. اور یہ ساری چیز, یہ میرا خیال ہے دعا بھی بڑی خوبصورت ہے آج کے ٹاپک کے حوالے سے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے ہر چیز کریں. اور یہ جب آپ کا ایمان کامل ہوگا, جب آپ کا ایمان پختہ ہوگا, اپنے رب پہ اس بات کا یقین ہوگا کہ جو ہمیں ملنا ہے توکل اللہ کے اوپر کریں, جو ملنا ہے اس کی ذات نے دینا ہے. اگر آپ ملاوٹ کریں گے تو بھی اس قدر بے برکتی کئی دفعہ ہو جاتی ہے, جیسے پہلے بھی ہم لوگوں نے شوز میں ڈسکس کیا کہ آپ کا سارا پیسہ بیماریوں کے اوپر اور ناگہانی جو چیزیں زندگی میں ہو جاتی ہیں اس کے اوپر لگ جاتا ہے. تو ایمان رکھیں اللہ کی ذات کے اوپر, اور جو میں کہہ رہی ہوں اللہ مجھے بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے لیے خاص دعا کیا کریں. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ قبلہ, بہت بہت مہربانی مجھ سے, آپ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, جزاک اللہ. سلامت رہیے, آباد رہیں. اور آخر میں قصیدہ غوثیہ پاک جس کو سننے سے روح تازہ ہو جاتی ہے, لوگوں کے نظروں میں آپ کی عزت ہو جاتی ہے, بہت سکون, رحمتیں, برکتیں وہ, اور پھر اسماء الحسنہ اور دعا. جی آج ہم قصیدہ غوثیہ پڑھنے لگے ہیں اور اس نیت سے پڑھیے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بدخواہوں سے, حاسدوں کے حسد سے, شریروں کے شر سے, بغض رکھنے والوں کے بغض سے, ظلم کرنے والوں کے ظلم سے, ہمیں, ہمارے پاکستانیوں کو اور تمام مسلمانوں کو ظالموں سے بچائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم. یا شاہ جیلاں, 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 یا شاہ كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي يا شاه جيلان 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 أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي وشام كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمع فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا
في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت والتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو ظهور تمر وتنقضي لا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأقصر عن جدالي. یا شاہ جیلا 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 یا شاہ مريدي هموتي واشتح وغني وفعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال تبوني في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي وقتي قبل قلبي قد سفالي مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتسريف حالي يا شاه جيلا یا شاہ جیلا 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 یا غوث اعظم یا شاہ جیلا رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي هجازي هو بجدي به نلت الموالي أنا الجيلي محيي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا غوث اعظم یا غوث اعظم یا شاہ جیلا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں کا ذکر. یا رحمن یا اللہ یا رحمن یا اللہ یا رحمن یا اللہ یا رحمن یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا سلام یا اللہ
یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا اللہ 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 یا اللہ